اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو، الحرام حرام، حرام مہینے کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کس بارے میں؟ قتال فیہ، اس میں جنگ کے بارے میں۔ وہ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کل کہہ دو، قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنا، کبیر، بڑا ہے، یعنی گناہ کا کام ہے۔ وصدو، اور روکنا، صدو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، صدن، وصدن، اور روکنا، ان کا مطلب سے، سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، وکفر بہ، اور انکار کرنا، کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اخراج، اور نکالنا، اہلہ، گھر والوں کو، منہ، اس کے گھر سے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور یہ جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں، والفتنۃ، یہ فتنے، اکبر، یہ زیادہ بڑے ہیں، بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے، یہ فتنے قتل سے گناہ، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، اور لا کا مطلب نہیں، یزالون، ختم ہونا کسی چیز کا، اردو میں لفظ ہے نا زوال، زوال کا مطلب کمی ہونا، ختم ہونا، لا یزالون، کبھی ختم نہ ہونا، ولا یزالون، اور یہ کبھی باز نہیں آئیں گے، یقاتلون، وہ جنگ کریں گے، کم، تم سے، وہ لڑائی کرتے رہیں گے تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں۔ رد کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کسی کا رائے کو واپس لوٹا دینا۔ یردوکم، وہ لوٹا دیں، ان دینکم، تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی وہ کبھی باز نہیں آئیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں تو۔ ومن یرتدد، اور جو بھی مرتد ہوگا، جو بھی مڑ جائے گا، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فیموت، اور وہ مر جائے، وہو کافرون، اس حالت میں وہ کافر ہو، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع کر دیے ہم نے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا بھیجا تھا 8 لوگوں کا، ایک جماعت سی، کہ وہ کافروں کی، قریش مکہ کی نقل و حمل پر، حرکت پر نظر رکھیں، یعنی کہ بھی یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا کس طرح۔ تو وہ گئے ہیں، لیکن انہیں رستے میں ایک چھوٹا سا قافلہ ملا، تجارتی قافلہ، انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اور 1-2 بندے مر گئے ان کے، اور کچھ قیدی ہوئے، اور کچھ ان کو مال غنیمت ملا، وہ لے کے آگے۔ اس سے متعلق یہودیوں نے اور کافروں نے، اب وہ مہینے کا اینڈ چل رہا تھا، یعنی رجب شروع ہونے لگ رہا تھا اس ٹائم نا، حرام مہینہ، اب یہ نہیں پتہ تھا انہوں نے جنگ جو کی ہے وہ مطلب حرام مہینے کے شروع میں کی ہے، پچھلے مہینے میں جس میں جنگ جائز ہے۔ تو اس سے متعلق کافروں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ جو، ویسے تو یہ دین اسلام کے بڑے فرما بردار بنے پھرتے ہیں، لیکن انہیں یہی نہیں پتہ کہ ماہ حرام میں جنگ کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ جو ماہ حرام میں جنگ کر رہے ہیں، تو یہ بات کرنا ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جو اپنے بھائیوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، ان کو جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کو ماریں، ان کو، جب بھی یہ جو صحابہ شروع میں ایمان لے کے آئے تھے، جو ان کی مکی زندگی ہے ان میں انہوں نے جو مشکلات اور مصائب جھیلے ہیں، کسی کو جناب تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے، کسی کے جناب پتھر رکھا گیا ہے، کسی کو زخم دیے گئے ہیں، کسی کو جناب رسی باندھ کے پورے شہر میں گھمایا گیا ہے، اس طرح کے جو دیے گئے ہیں، تو جو بندے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں، جو اپنے بھائیوں، اس کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں جہاں پہ صلح حدیبیہ ہوا تھا، ان کو 2000 سالوں میں انہوں نے کسی کو حج اور عمرہ کرنے سے نہیں روکا، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے حج اور عمرہ کرنے سے روکا۔ تو وہ لوگ یہ باتیں کریں کہ جناب ماہ حرام میں جنگ کرنا جائز ہے کہ نہیں، اور 8 جو 6-7 بندے جو مر گئے ہیں ان کو مسئلہ بنائے، تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے گناہ تو دیکھو، جو تم نے الٹے سیدھے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے، وہ ان کو تم کسی کھاتے میں نہیں لا رہے، اور یہاں پہ جناب جو چھوٹا سا، وہ بھی نبی کی مرضی کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کی نہیں، صرف نظر رکھنے کی اجازت دی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے جنگ کی، اور جو بھی مال غنیمت آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ جب میں نے حکم ہی نہیں دیا تھا جنگ کا تو تم نے کیوں کی۔
تو کافی لوگ اس چیز کو مسئلہ بنا رہے ہیں جو نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور ان کی حرکتیں دیکھ لو، انہوں نے اتنے بڑے بڑے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، تمہارے منہ پہ یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، وہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب ماہ حرام میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑائی کرنا بڑی بری بات ہے، لیکن اللہ کے رستے سے روکنا، انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور ان کے گھر والوں کو ادھر سے نکالنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اللہ کی زیادہ بری بات ہے۔ اور یہ فتنہ قتل کرنے سے، یہ جو لڑائی ہوئی ہے، کچھ قتل ہوا ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ کی بات ہے۔ اور آگے پھر مسلمانوں کو کچھ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوا کرتے تھے اس وقت، جب کافر لوگ اعتراض کیا کرتے تھے تو انہیں مطلب لگتا تھا واقعی ان کا اعتراض برحق ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی جو سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تم دین کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہو، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیریں کہ یہ تو ایمان کیوں لے آئے۔ یہودیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، ولا یہ کیا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ کبھی اس چیز سے باز نہیں آئیں گے تم سے لڑائی کریں، یہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر اس کی استطاعت رکھیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا مقصد کوئی خلوص نہیں ہے، ان کا مقصد ہے تمہیں تمہارے دین سے پھیریں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو بھی تم میں سے مڑے گا، مرتد ہوگا دین سے، اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اس حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے۔ یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو بھی تم میں سے ان کے اعتراض کو صحیح سمجھتے ہوئے اسلام کو چھوڑ دے گا، بے شک اس نے پہلے اعمال کیے، وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کفر کی حالت میں مرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور سارے اعمال کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 217، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔